السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر زاہد کشمیر ڈیجیٹل سے۔ آج ہم ایک اہم مسئلے پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ہے چھوٹا قد۔ چھوٹے قد کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، اس کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور والدین کو چھوٹے قد کے بچوں کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ان کے علاج کے اندر بہتری ہو جائے اور ان کا قد نارمل ہو جائے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر شوکت بخاری، جو ایک مشہور میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں۔ آج یہ ہمیں اس پروگرام کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر زاہد۔ سر، آپ سے ہمارا پہلا کویشچن ہے کہ سر چھوٹا قد کیا ہوتا ہے؟ ہم کیسے پتہ چلا سکتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کا قد چھوٹا رہ گیا یا چھوٹا رہ جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے یہ جو بہت بنیادی مسئلہ ہے نا، دیکھیں ہم جو کہ باقی دنیا سے کافی چیزوں میں پیچھے رہ گئے ہیں، اس طرح ہماری جو پاپولیشن ہے نا اس کی ہائٹ بھی نارمل اب نہیں ہے، یعنی شارٹ اسٹیچر کے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں اور ہم نارمل ہائٹ بھی اچیو نہیں کر رہے۔ کسی بھی بچے کا ایک بنیادی حق ہے، ایک والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی نارمل ہائٹ کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں اور کوشش کریں کہ ان کے بچے کی ہائٹ نارمل رہے۔ اس میں والدین کے چند بنیادی فرائض ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور یہ اچھا، آپ نے جو کوشچن پوچھا کہ چھوٹا قد ہے کیا، دیکھیں نا، ہمیں ایک گروتھ چارٹ ملتا ہے جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو آپ کو گروتھ چارٹ دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کی ایج اتنی ہے اور اس ایج میں آپ کے بچے کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے۔ مثلاً نارمل برتھ ویٹ آپ کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے 2.5 kg سے 4.5 تک تو نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے برتھ ویٹ۔ اسی طرح کا اسی ٹائم ہم نے چیک کرنا ہے کہ بچے کی برتھ ہائٹ کتنی ہے۔ ہم ویٹ تو چیک کر لیتے ہیں لیکن مس کر دیتے ہیں کہ ہم ہائٹ، حالانکہ یہ بہت ہی، جتنا ویٹ امپورٹنٹ ہے اتنا اس کی ہائٹ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس ٹائم ہمیں بچے کی ہائٹ بھی دیکھنی چاہیے۔ اچھا، بچے کی ہائٹ رفلی ایٹ برتھ جو ہے نا وہ 50 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے، اور یہ ٹوٹل تقریباً اگر 50 سینٹی میٹر تک ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک رف اسٹیمیٹ یہ ہوتا ہے کہ 1 to 4 ایئر تک اس کی ہائٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ایٹ دی ایج آف 4 ایئر 75 سینٹی میٹر تک چلی جائے، اور 100 سینٹی میٹر تک ایٹ دی ایج آف 4 ایئر۔ اور پھر یہ 4 ایئر سے آن ورڈ جب 8 ایئر تک بچہ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں 125 سینٹی میٹر تک اس کی ہائٹ اچیو ہو جانی چاہیے۔ 125 سینٹی میٹر کو اگر ہم انچز میں لیں تو وہ یہ 50 انچز بنتے ہیں۔ سملرلی ایٹ دی ایج آف 12 ایئرس، 12 سال کا جب بچہ ہوگا تو اس کی ہائٹ ہونی چاہیے 150 سینٹی میٹر، یعنی 60 انچز۔ اچھا، یہ تو بچوں کے پیرامیٹرز ہیں، اور اس میں دیکھیں یہ پھر پاپولیشن میں ڈفرینٹ پاپولیشن میں ویریز بھی کرتی ہے۔ ہر پاپولیشن کی اپنی ایک نارمل ہائٹ ہے، اس کو لے کے چلنا ہے۔ پھر پیرنٹس کی ہائٹ پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن پیرنٹس کی ہائٹ اگر شارٹ ہے تو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے بچے کی ہائٹ بھی شارٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کمیونٹی کی ہائٹ اچھی ہے تو آپ کوشش کر کے بچے کی ہائٹ کمیونٹی لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو میں نے پیرامیٹر بتائے یہ تو رفلی میں نے بتایا، لیکن گروتھ چارٹ جو ملتا ہے آپ کو وہ ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ مثلاً یورپینس کے لیے ڈفرینٹ ہوگا، امریکن کے لیے ڈفرینٹ، ہمارے لیے ڈفرینٹ ہے، تو اس کے مطابق گراف ملتا ہے ہاسپٹل سے۔ آپ سب والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ گراف اینولی مانیٹر کریں بچے کی ہائٹ گھر میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں گھر کے روم میں ایک جو ہے اپنی ٹیپ سے وہ پراپر میجر کر لیں کہ 1 ایئر کی ایج میں اس کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، 2 ایئر کی اتنی میں، 2 سال کے بعد تو بچہ یوزلی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے نا، اس کے بعد بچے کو اسٹینڈنگ ہائٹ لی جا سکتی ہے، تو اسٹینڈنگ ہائٹ کے لیے ایک گراف بنا لیں اور گروتھ چارٹ پہ مانیٹر کرتے رہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ چھوٹا قد رہنے کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ جی بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اچھا، چھوٹا قد جو ہے نا وہ اس کی وجوہات پہ ہی ہم غور کر کے ان کی وجوہات، ڈاکٹر کا کیا کام ہے وجوہات پتہ کرنا۔ دیکھیں وجوہات ڈفرینٹ ہیں، اور موسٹ آف دی ٹائمس یعنی کافی زیادہ وجوہات ڈاکٹرز پتہ کر لیتے ہیں۔ یہ اگر کوئی جینیٹک کازز نہیں ہے، جینیٹک کازز مین فیملیل کازز، یعنی پیرنٹس کی ہائٹ بہت زیادہ اگر شارٹ نہیں ہے تو یا اس کمیونٹی کی ہائٹ بہت زیادہ شارٹ نہیں ہے، تو ہم بہت سی بیماریوں کو ڈائگنوز کر کے، یعنی بہت سی ریزنز جو کہ چھوٹے قد کی ریزنز ہیں ان کو پتہ کر کے ہم ان بیماریوں کو ٹریٹ کرتے ہیں جو اس کی کاز ہے۔ کاز کو جب ٹریٹ کریں گے تو بچہ پھر نارمل ہائٹ اچیو کر لیتا ہے کسی سٹیج پہ۔ اور ہمارا والدین کو اور ہمارا فرض بھی یہی ہے کہ بچے کی ہائٹ ویٹ کی طرح اس کی ہائٹ، اس کی مینٹل ہیلتھ، یہ سب چیزیں ایج مطلب ایج وائز اس کی جو ایج پروگریس کرتی ہے تو یہ چیزیں بھی اس کی نارمل گراف پہ آنی چاہیے، نارمل ویلاسٹی ہائٹ کی ہونی چاہیے۔
تو اسی لیے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے کہ اس کی وجوہات پتہ کرنی ہے. اب وجوہات کیا کیا ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں موسٹ کامن ہے انیمیا کے بچے جو ہوتے ہیں جن کا ایچ بی کم ہوتا ہے, اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. مطلب خون کی کمی کی بات ہے, وہ خون کی کمی ایک وجہ ہے. پھر تھائرائڈ, کچھ بچوں میں تھائرائڈ ہوتا ہے. اگر اس کو ہم ٹریٹ کریں گے, تھائرائڈ ہارمون کو نارمل لیول تک لے آئیں گے تو بچے کی ہائٹ نارمل اچیو ہو سکتی ہے. پھر یہ موسٹ کامن ریزن ہے. ان 2 چیزوں کے بعد ڈائبٹیز ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو گلوٹین انسینسٹیوٹی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں گندم سے الرجی, یہ انیمیا کا بھی ایک بہت بڑا کاز ہے اور قد چھوٹا رہنے کی کاز ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بیماریاں, جو اور پیٹ کی بیماریاں جس سے پیٹ لمبے عرصے تک خدا نہ کرے, جن کو پیچس رہتے ہیں پیٹ کے, یا ان کو ہاضمے کا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نہ کرے ان کو کڈنی کی ڈیزیز ہے, چیسٹ کی انفیکشن ریپیٹیڈلی ہو رہی ہیں, کوئی دل کی بیماری ہے, آگے جا کے اللہ نہ کرے کوئی بچہ کسی سیریس ایلنس لائک کینسر کا مرض اس کو ہے, تو اس کو مینیج کرتے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بیماری بچے اس بیماری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ دوائیاں لے رہے ہیں بچے, خاص کر میں آپ کو بتاؤں جو بچے آرتھرائٹس کے بچے ہیں یا جو بچے دمے کے مریض ہیں, ان کو ڈاکٹرز دیتے ہیں اسٹیرائڈس. تو اسٹیرائڈس جب دیتے ہیں ہم, تو وہ بھی شارٹ اسٹیچر کی ایک ریزن ہے, یعنی قد چھوٹا ہونے کی وہ ریزن ہے. اس کا پروٹوکول ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وٹامن ڈی کیلشیم دینا ہوتا ہے, اور اس کی ڈوز ہمیشہ لو رکھنی ہوتی ہے تاکہ یہ پراپر اس کی ہائٹ پہ افیکٹ نہ کرے. سر کیا چھوٹے قد کا علاج ممکن ہے؟ جی بالکل, میں نے ڈاکٹر صاحب یہی چیز بتائی نا. اگر انیمیا یعنی خون کی کمی ہے, ہم خون کی کمی کریکٹ کر دیتے ہیں تو بچہ نارمل ہائٹ گین کرنا شروع کر دے گا. سملرلی اگر ہم گندم کی الرجی ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, گندم کی الرجی کے گندم والی خوراک نہیں دیتے, دوسری خوراک دیتے ہیں, بچہ نارمل ہائٹ اچیو کرنا شروع کرتا ہے. اس کی پیٹ کی باقی بیماریاں, لیٹ سے ایک بہت موسٹ کامن ڈیزیز ہے فن مینفسٹیشن, وہ بھی انیمیا کا کاز ہے, اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں ہم. پھر آپ دیکھیں یہ پیٹ میں کیڑوں کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں اگر ہم کڈنی ڈیزیز کو مینیج کرتے ہیں, اس کی چھاتی کی انفیکشن کو مینیج کرتے ہیں, اس کو پھر اس کی دل کی بیماری ٹریٹ کر لیتے ہیں. پھر خاص جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر اسٹیرائڈس جو ہم دوائی دیتے ہیں جب ظاہر بیماری کنٹرول نہیں ہوتی تو وہ گائیڈ لائنس کے مطابق ڈاکٹرز دیتے ہیں, اور جب دیتے ہیں اس کی ڈوز اگر ہم لو رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم اور وٹامن ڈی دیں سر, تو یہ پھر بچہ نارمل ہائٹ اچیو کر سکتا ہے, ایون کہ اسٹیرائڈ کی لو ڈوزز پہ بھی. اور وقت پہ سر تھائرائڈ ہارمون اور گروتھ ہارمون باقی ہارمونز کا چیک اپ کیا جائے تو بہترین بات آپ نے کی, اور بہت ہی اچھی بات کی. ہر بچے کا ہمارے تھوڑا سا مسئلہ یہ کہ ریسورسز کا ایشو ہے, تو ہر بچے کا تھائرائڈ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. پیدائش کے فوراً بعد تھائرائڈ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس میں ہمیں پتہ ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو بیماری کی ہے. بلڈ گلوکوز لیول چیک کرنا چاہیے, تھائرائڈ چیک کرنا چاہیے. اگر تھائرائڈ کا ٹیسٹ ہم کر لیتے ہیں اور بچے کی تھائرائڈ النس ارلی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کی نارمل ہائٹ ہوگی. بالکل سر. ڈاکٹر صاحب اس سارے مسئلے کے اندر جو بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے, اس میں والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ بچے کو وہ مانیٹر کریں یا ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں؟ کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے کا جو قد ہے وہ چھوٹا نہ رہ جائے اور اس کی گروتھ نارمل ہو اور باقی بچوں کی طرح وہ نارمل زندگی گزارے اور اس کی ہائٹ بھی نارمل ہو؟ ہم اسی لیول پہ نا انٹروین کر سکتے ہیں, والدین ہی کی ذمہ داری ہے. بیسیکلی آج پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم والدین تک اویئرنیس پہنچا سکیں کہ آپ اگر بچے کی ہائٹ سالانہ میئر کر رہے ہیں, اینولی میئر کر رہے ہیں, اور وہ گروتھ چارٹ کے مطابق اس کو کمپیئر کر رہے ہیں, اگر آپ کا بچہ ہائٹ پراپر گین کر رہا ہے پھر تو ایشو نہیں ہے. اگر کہیں لیگ کر رہی ہے, ہائٹ کہیں اس کی کم ہے, تو پھر آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں, اس ہائٹ کم ہونے کی وجوہات پتہ کرائیں اور ان وجوہات کو ٹریٹ کریں. اور یہ تبھی پاسبل ہوگا جب والدین یہ اپنی ذمہ داری لیں گے. میں آج کے پروگرام کے توسط سے والدین سے یہ درخواست کروں گا, پلیز اپنے بچوں کے ہائٹ کا بہت خیال رکھیں اور اینولی ان کی ہائٹ مانیٹر کریں, ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان کی ہائٹ دیکھیں گروتھ چارٹ کے مطابق جا رہی ہے یا نہیں, اس کی ہائٹ ویلاسٹی ٹھیک جا رہی ہے. اگر کہیں بھی کم ہے تو فوراً ڈاکٹر سے اس کی کمی کی وجوہات دریافت کریں اور ان کا علاج کروائیں. کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں ڈاکٹر زاہد. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ.